بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا سب سے بڑا مالک و خالق، محسن حقیقی، مربی، رب العالمین ذوالجلال والاکرام ہے. سارے اچھے نام، ساری اچھی صفات اسی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے ہیں. وہ ہر طرح کی سلامتی کا ذمہ دار بھی ہے اور سلامتی پہنچانے والا بھی ہے. اس کا اپنا نام بھی سلام ہے. اور درود و سلام مستثنی اقدس و مقدس پر جسے امام حقیقی اور محسن حقیقی رب العالمین نے محسن انسانیت بنا کر بھیجا. وہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار پائے، رول ماڈل بنے. صبح سے لے کے شام تک، دن سے لے کے رات تک زندگی کے ہر شعبے میں وہی رہنما ہیں، وہی لیڈر ہیں اور وہی اسوہ حسنہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اور ان کے اصحاب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول سایہ مگن ہے. اس مہینے میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات منعقد ہو چکے، ان میں دو بڑے اہم واقعات جن کا ہر مسلمان اور مومن کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، وہ بھی اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوئے. ان میں سے ایک ربیع الاول کے اس مہینے کی 9 تاریخ کو محبوب کائنات، محبوب خدا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے. اگرچہ بعض مورخین نے 12 ربیع الاول کو بتایا، لیکن مستند ترین اور صحیح ترین تاریخ پیدائش جو علم ریاضی کے اعتبار سے بھی اور حالات و واقعات کے اعتبار سے بھی، بعض احادیث کے اشاروں سے بھی 9 ربیع الاول ہی بنتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت. بڑے زمین کے نام پر محقق عالم دین حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف رحمۃ للعالمین میں بے شمار دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو ہی دنیا میں تشریف لائے.
ویسے تو اب کی تاریخ پیدائش میں اتنا اختلاف ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے بنیت الطالبین میں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے۔ 13-14 اقوال ہیں، صحیح ترین اور مستند ترین جو قول ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 63 برس گزارنے کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اللہ کے رفیق اعلیٰ سے جا میں نے جنتوں میں گھر ہوا، آپ جنتوں کے وارث بنا دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص مرجع خلائق ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، بن نہیں سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، آپ کا اس کو تعارف نہ ہو، آپ کی پہچان نہ ہو، آپ کے بارے میں علم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے کچھ بھی فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے پیغمبر جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ اذان میں ہو، نماز میں ہو، درود میں ہو، دعا میں ہو، یا جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کو ماننا مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر کے کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ اپنے دعوے میں اللہ کو ماننے کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اہل مکہ یہی تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اللہ کو ہم مانتے ہیں، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، روزی رساں ہے، داتا ہے، عاجز روا ہے، مشکل کشا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن تجھے نہیں مانتے۔ تو ہمارے جیسا ایک بندہ ہے، ہمارا ہی عزیز ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ہمارا رشتے دار ہے، تمہیں کیسے ہم مان لیں کہ جو وحی مکہ اور طائف کے سرداروں پہ نازل ہونی چاہیے تھی وہ تجھ یتیم پہ نازل ہو گئی ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو جنہوں نے یہ نہیں مانا، اللہ نے ان کے ایمان کو بھی نہیں مانا۔ اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ اور ویسے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کی باتیں، آپ کی یادیں، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں، یہ سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے میں ہی اس ذکر سے ہمارے مشام جہاں معطل رہنے چاہیے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں، ہمارے ان ایام میں، تمام دنیا میں ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام مسلمان ہمیشہ آپ پر درود پڑھتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا دعا درود پڑھتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھ کے سکھاتا رہتا ہے پیارے پیغمبر کی باتیں، لیکن بالخصوص ان ایام میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس تناظر میں ہم پر بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ کریں، اپنے گھر میں بچوں میں بیٹھ کے کریں، اپنی دکان پہ کاروں میں بیٹھ کے کریں، اپنی ذات میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کے نبی پر درود پڑھ کے کریں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی اسٹائل سے، کسی بھی خیال سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے
تو بحیثیت انسان بھی اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کرے کہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے انسانوں کے محسن اور انسانوں کے آپ خیر خواہ اور ہمدرد ہیں. اس حوالے سے بھی آپ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں اور کتب کی دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے غیر مسلم اسکالرز نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی، آپ کے لیے اچھے کلمات کہے، آپ کی بڑی خوبصورت باتیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں کی ہیں. بہت سے جو غیر متاثر لوگ تھے انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا لہرایا ہے دنیا میں. اس لیے کہ بحیثیت انسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے جہنخوار. ہمیں یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. مسلمانوں کے ہر بچے کو علم ہے کہ آپ پر ایمان ہماری جان ہے، ہمارے روح کی جان ہے. اگر آپ پر ایمان نہیں ہے تو روح نکل جائے گی. ہمارے ہر بچے کو پتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے جزء حیات ہے، لازمہ حیات ہے. زندہ رہنے کے لیے محمد سے محبت کرنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ مردہ دل ہے، وہ زندہ دل نہیں ہے. زندہ دلی نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے پیار اور آپ سے الفت کا ہے اور اس کا اعلان کرنے کا ہے. صرف اپنے دلوں میں نہیں چھپا کے رکھنا، اعلان کرنے کا نام ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. باتوں ہی باتوں میں پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے مجھ سے؟ دلوں کے سچے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، صاف اور سادہ صاف وہ لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. صاف لفظوں میں کہنے لگے تھا کہ پیغمبر آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے مجھے اپنی جان کی. میری اپنی جان مجھے آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے، باقی ہر شے سے میں کائنات ساری آپ کو قربان کر دوں لیکن اپنی جان مجھے پیاری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑے تعجب سے فرمایا، عمر تیرا تو بھی ایمان مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. آقا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ فرمایا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ سوچا، اپنے تولہ اس دعوے کو جو دعویٰ کرنے جا رہے تھے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آقا اس لمحے کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. میری جان آپ پر قربان، اب میری جان آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ قیمتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی عظمت ہے. ہمیں جو عزت ملی، جو وقار ملا، جو عظمت ملی، جو شان ملا، قرآن میں ہمارا ذکر ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہمارے بارے میں آیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہمارے بارے میں آیا. یہ ساری عزتیں ہمیں ملی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. انسان کو شان ملی تو اس لیے انسان سب سے زیادہ عظمت والا اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ کے انسانوں کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان اور آپ کی عظمت ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمیں ایک لاشعوری طور پر ہمارے دلوں میں یہ بات موجود ہے، ہمیں شعوری طور پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا چاہیے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کا باپ کون ہے، آپ کی ماں کون ہے، ان کا ہسٹری ان کی کیا ہے، عرب کے کس علاقے میں آئے، کیوں اللہ نے ان کو عرب میں ہی بھیجا. یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا آپ کتابیں پڑھیں سیرت کی. امام ابن قیم رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے جب انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میرا نا تذبذب کا میں شک کا شکار ہوگا، مجھے اللہ کے بارے میں شک پڑ گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کون ہے، ایک ہی ہے کہ زیادہ ہے، وہ خالق ہے کہ نہیں، مجھے شک پڑ گیا. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتائے. کوئی ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ کہیں جنگل میں جا کے 4 نماز پڑھا کرو، قبرستان میں بیٹھ کے چلا کہتا کرو، یا اس طرح کو بات کہتا.
استاد نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا اگر تمہیں شک کی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس روحانی بیماری کا علاج یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کا کتابوں کا مطالعہ کرو۔ انہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھنی شروع کی۔ ایک وقت آیا استاد کے پاس پیش ہوئے اور کہتے ہیں کہ میرے سارے شکوک دور ہو چکے ہیں، میں اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ کے میں اپنے تمام مسائل کا حل میں نے اس کے اندر پایا ہے۔ وہ بھی کیوں نہ، ایک آدمی کا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے تو رسول اللہ اس کے لیے اس میں ہے، ایک آدمی کی بیٹیاں اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو رسول اللہ کی زندگی میں اس میں ہے، ایک آدمی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو رسول اللہ کی ذات اس کے لیے اس میں ہے، اگر ایک آدمی کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے تو اللہ کے رسول کی ذات کا اس میں اسوہ موجود ہے۔ پیارے پیغام، اگر کسی شخص پر کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ایسے تو نہیں فرمائی ہے۔ کائنات کی سب سے سچی کتاب میں کائنات کے سچے رب نے اپنی سچی زبان سے جو کلام ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ پیارے پیغمبر کو دیکھ لے یار، ہر قدم پہ اسوہ ہے۔ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، سربراہی کیسے کرنی ہے، اور کس طرح لوگوں کو اپنے کارکنان کے ساتھ اپنے نظام کو چلانا ہے، ہر شے پہ آپ غور کر لیں، آپ کو ہر قدم پہ محمد رسول اللہ اسوہ نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم نے پیارے پیغمبر کو صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر دیکھا ہے، صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر۔ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے رہنما کے طور پر نہیں دیکھا، ہم نے پیارے پیغمبر کو بطور انجینئر نہیں دیکھا، ہم نے پیارے پیغمبر کو بطور ٹاؤن پلانر نہیں دیکھا، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بطور سربراہ ریاست ہم نے ان پر نہیں غور کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہم نے بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت استاد، بحیثیت اللہ کے شاگرد ہم نے نہیں غور کیا کہ کس طرح پیارے پیغمبر کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بس اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے تو ہماری محبت کا معیار صرف یہ ہوتا ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لو، یا بڑی درود پڑھ لو، یا سال کے سال اپنے گلیوں میں جھنڈیاں لگا لو، کمکمے لگا لو، ہمارا معیار محبت کا یا آگے ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کا معیار دیکھنا ہے تو بلال حبشی کو دیکھو جو کوئلوں پہ دہتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی محمد کی محبت کا دم کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار قبیلے کے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس پیارے پیغمبر کے سفیر بن کے جاتے ہیں، اس بدبخت نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ایک دن ان کو اپنے پاس بٹھایا اور سوال کیا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور جواب میں کہتے ہیں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیری بکواس میرے کان سنتے ہی نہیں ہے، میں گونگ بہت بہ رہا ہوں تیری بات سننے سے، تو کیا بکواس کرتا ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ اس نے سیدنا حبیب کی انگلی کا ایک پورا کاٹا، یہی سوال کیا، پھر دوسرا کاٹا، پھر تیسرا کاٹا، آپ کے جسم کا کیما کر دیا۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کا نام محبت ہے۔ جسم کا پور کٹوا لیا، انگ کٹوا لیا، کیما کروا لیا، لیکن مسلمہ جو چاہتا تھا اپنی زبان سے لفظ تک نہیں ہٹائی، حالانکہ شرعی طور پہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اجازت تھی، اپنی جان بچا لیتے، لیکن نہیں، پیارے پیغمبر کی ذات کی جب بات آئے، آپ کی بات کی جب بات آئے تو مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر شے کو کٹوا دے، ختم کر دے، لیکن محمد کے ساتھ غداری کا تصور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سیکھنی ہے تو ان سے جا کے سیکھیے، تعارف دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سردار تھے قریش کے، کفار کے،
ہرقل کے دربار میں جاتے ہیں، وہ ان سے سوال کرتا ہے، 10 سوال اس نے کیے ہرقل نے روم کے بادشاہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی گفتار کے بارے میں، آپ کے قول و فعل کے بارے میں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا میں کو گڑبڑ کروں، لیکن مجھ سے ہوئی نہیں، میں نے ہر بات سچ بتائی۔ اس کو کہتے ہیں کردار، اس کو کہتے ہیں، یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں شاید وہاں کا سچ بولا یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ کام آ گیا جو ایک وقت آنے پر مسلمان ہوئے اور پھر اسلام کے سفیر قرار پائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ بات ہے، خالی محبت کے دعوے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول مانتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پڑھا دیں نا تو کوئی جھوٹا متنبی قادیان جیسا ہو یا اور کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہو، خدا کی قسم کسی کو جرت ہی نہ ہو اگر ہمارے نوجوان کو یہ شعوری طور پہ پتا ہو ہم محمد سے محبت کیوں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو اللہ کا رسول کیوں مانا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعوری تعارف ہونا چاہیے، شعوری طور پہ۔ ایک طرف محبت کی انتہا ہے، یہ مولوین علماء نے یہ بات یہ فتویٰ دیا اگر کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی دوسرے کے نبی ہونے کے بارے میں صرف سوچنے کا اعلان کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے ابراہیم کو منتخب کیا، ابراہیم کے خاندان میں اسماعیل کو منتخب کیا، اسماعیل کے خاندان میں سے اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، قریش کے قبیلے میں سے قریش کی 10 یا 11 شاخیں ہیں، ان قریش کی 10 شاخوں میں اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ یہ آپ کا خاندان ہے، آپ ہاشمی بھی ہیں، آپ قریشی بھی ہیں، آپ اسماعیلی بھی ہیں، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کا خاندان کائنات کا سب سے چنیدہ خاندان ہے، آپ کا باپ، آپ کا دادا، پردادا، آگے نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام تک اپنے اپنے دور کے چنیدہ لوگ تھے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نسبی رشتہ تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جن سے نسبی رشتہ تھا وہ بھی کائنات کے چنیدہ تھے، اور جن سے روحانی رشتہ ہوا ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، صحابہ صفہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اصحاب بدر تھے، غزوہ فتح مکہ کے موقع پر 1,40,000 جن سے روحانی رشتہ تھا وہ بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان قرار ہے۔ میرا پیغمبر ہے ہی وہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے اللہ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے، جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے اس کو بھی شان مل جاتی ہے، عظمت مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے۔ کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں کبھی آپ کے ساتھ تعلق توڑ کے دیکھیے، کبھی اس انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوچیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن نے کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ دنیا بنی نہیں، کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، 50,000 سال پہلے دنیا کے قائم ہونے سے، یہ دنیا کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے
اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے، ایک انسانوں کا، تمام انسانوں کا، جس میں دنیا کے ہر مذہب کے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، مالک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر اس بات پر گواہ رہنا اور اپنے لوگوں کو بھی گواہ کرنا۔ ایک یہ جلسہ تھا، جلسہ عام، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اور ایک جلسہ تھا بڑا خاص، جس میں اللہ نے صرف ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کو اللہ نے منصب نبوت و رسالت عطا کیا۔ پیارے پیغمبر کی سیرت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن میں ذکر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا انبیاء کی جماعت، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہو، دنیا تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہو، ایسے عالم میں اگر تمہارے پاس میرا آخری نبی آ جائے، جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی، دین کی، شریعت کی تصدیق کرنے والا ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہاری ذمہ داری ہے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر یہ ذمہ داری آئے ہو۔ انبیاء کے ساتھ اللہ نے وعدہ لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبوت کی حالت میں آسمان پہ اٹھائے گئے، پیارے پیغمبر بعد میں آئے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی تشریف لائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں۔ آپ کی نبوت چل جائے، آپ کا سکہ چل جائے تو پہلوں کی نبوت نہیں مانی جاتی، رسالت ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں آنے والے کسی کا دعویٰ کرنے والے کی بات مانی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے تعارف کروایا۔ آپ نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام بیٹے کے ساتھ مل کے مکمل ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی، 2-3 دعائیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ یہ میری اولاد ہے نا، ان میں سے ایک نبی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، تیرا قرآن ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرآن نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ سچی کتاب تھی، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول جس کا نام احمد ہے، میں اس کا تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں جب حق کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا نا، تو آخری جو عیسائی پادری تھا میں اس کے پاس گیا، اسے میں نے پوچھا مجھے کوئی رہنمائی کیجیے میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب وہ زمانہ آ چکا جب کھجوروں والے کالے پہاڑوں کے درمیان ایک سچا نبی آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نشانیاں بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب کو پیارے پیغمبر کا پتہ تھا اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا اہل کتاب کے جو لوگ تجھ پر ایمان لائے، نبی امی پر ایمان لائے، انہوں نے اس کی صفات تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پڑھی تھی، پائی تھی۔
اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو بندہ پہچانتا ہے۔ مثال دی میرے اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے تعارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شعوری طور پہ پیارے پیغمبر کا علم ہونا چاہیے کہ کون اللہ کا سچا رسول ہے، ہم اس کو کیوں مانتے ہیں، ہم کیوں اس کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، ہم کیوں اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے میں تیار ہیں، کیوں ہم اس کے لیے اپنا مال و زر قربان کر دیتے ہیں، کیوں اس کے لیے اپنا گھر بار ہم قربان کر دیتے ہیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کائنات سے ساری کائنات کو پیارے پیغمبر کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دیا ہے، کیوں ہمارا یہ جذبہ، ہمیں احساس ہونا چاہیے اس وقت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات قرآن میں ہیں، ویسے تو بے شمار خصوصیات ہیں، ایک مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات بیان کی ہیں۔ آپ دیکھیے شمائل ترمذی میں 26 خصوصیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی خصوصیات جو کسی دوسرے نبی میں نہیں، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ وقت نہیں ہے، میں صرف ایمان کی تازگی کے لیے میں 2-4 خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شعوری طور پہ میرے نوجوانوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، شعوری طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیوں ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے خالی محبت کے دعوے نہ کریں، خالی محبت کے دعوے کریں گے تو خالی گمراہ ہو جائیں گے، شعوری طور پہ محبت کے دعوے کریں، شعوری طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، پڑھی لکھی بات ہونی چاہیے، شعور پیدا کیجیے۔ کائنات کے سب سے بڑے محسن انسانوں کے اللہ نے جن کو بنایا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی بات سے اس لیے محبت ہے کہ ان کی بات اللہ کی بات ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ نہیں بولتے مگر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ جب بھی بولتے ہیں رب کے بلانے سے بولتے ہیں، رب کے بلانے سے، میرے رب کا حکم، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت جو اللہ نے کسی دوسرے اپنے نبی کو نہیں دی، سارے نبی عظمت والے ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کی عظمت اور رتبت میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کے درجات اللہ نے بلند کیا، اللہ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آتی ہے نا تو آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے یونس بن متی سے بھی زیادہ نہ فضیلت دو، اور اللہ نے آپ کو عصمت یہ دی ہے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کی عصمت یہ ہے دنیا کا ہر نبی اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے شہر کے لیے تشریف لائے، لیکن جب باری آئی ہمارے پیغمبر کی تو اللہ نے آپ کو اسود و احمر کی طرف، شرق و غرب کی طرف، شمال و جنوب کی طرف، گورے اور کالے کی طرف، چھوٹے اور بڑے کی طرف، امیر اور غریب کی طرف، حاکم اور رعایا کی طرف، آپ نے اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو ساری انسانیت کے لیے بنا کے دے، کافۃ للناس، یہ خصوصیت ہے آپ کی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری کائنات سے سب سے منفرد آئے، آپ کو تمام انبیاء پر برتری، وہ جو میں نے آج پڑھی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے ان انبیاء پر برتری دے دی، فرمایا کہ گروہ انبیاء، میری جماعت انبیاء، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تمہیں اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہوگا اور محمد پر ایمان لانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ایک دن تورات کے صفحات پڑھ رہے تھے نا،
میرے پیغمبر نے دیکھا غصہ آ گیا، چہرہ غصے سے سرخ جیسے انار کا دانہ سرخ ہوتا ہے، ایسا سرخ ہو گیا. کچھ میرے پیغمبر خوبصورت پڑے تھے، اللہ نے حسن بڑھا دیا تھا، جمال بڑھا دیا تھا، کمال تو تھا ہی تھا. اور جب غصہ آ جاتا تو پھر یہ سرخی اور بڑھ جاتی. حضرت ابوبکر پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے فقلت قومک یا عمر، اور عمر تجھے تیری ماں کون پائے، میرے پیغمبر کا چہرہ تو دیکھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تھے نا، پیغمبر کے چہرے پہ ایک نگاہ دوڑائی، محسوس کیا غصے کے آثار ہیں. فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے پیغمبر تو میں نے ویسے ہی مجھے ملا پڑھنے لگ گیا، میں آپ کی نبوت و رسالت پہ راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. فرمایا عمر سنو، اگر آج یہ صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے لگو، سارے گمراہ ہو. دوسری روایت میں اگر موسیٰ بھی آ جائیں، آج آ جائیں اور تم ان کے پیچھے لگو اور موسیٰ اپنی طرف بلائیں تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. یہ پیغمبر کی عظمت یہ ہے، سارے انبیاء کے ہم نبی بن کے آئے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بن کے آئے. قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول اور نبیوں کا ختم کرنے والے، سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے. اللہ اکبر. ایک پیغمبر کی خصوصیت میرے کی یہ ہے، ہمیں کیوں پیار ہے. میں حدیث پڑھی، یقین جانی، ایسا جسم کھلکھلا اٹھا، ایسا دل راضی ہو گیا. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پہ فخر ہونے لگا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، خیرت بین شفاعتی و بین ان یدخل نصفۃ امتی نصف امت الجنہ، مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو روزے قیامت سفارشی بن جاؤ اور یا پھر بغیر سفارش کے تمہاری آدھی امت کو جنت میں بھیج دیتا ہوں. فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے، یا سفارشی بن جاؤ اور یا پھر آدھی امت بخشوا لو، یہی میں دنیا میں اعلان کر دیتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو قبول کر لیا، میں نے سفارش کو منتخب کر لیا. اور اس سفارش کی برکت ہے، میرے پیغمبر نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جتنی کائنات ہے نا، جتنی کائنات قیامت کے دن ان کی 120 صفحے بنے گی، جو اللہ کے میدان محشر میں جمع ہوں گے نا، 120 صفحے. فرمایا ان 120 صفحوں میں 80 صفحے میں محمد کی امت کی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی امت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جانے والی ہے، جنت میں جانے والی ہے، جنتیوں کی 80 صفحے ہوں گی. یہ سفارش کی برکت ہے. میرے پیغمبر سفارش کرتے جائیں گے، سفارش کرتے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا مجھے جامع یاد کی خصوصیت ہے، جامع کلمات ہے. جامع کلمات، جامع کلمے کا معنی ہوتا ہے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی بہت گہرا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، دو جملے، دو لفظ ہیں، الندم توبہ. اور اس کے اندر پیغام اتنا بڑا ہے، اس کے اندر سبق اتنا بڑا ہے، اس کے اندر بشارت اتنی بڑی ہے، خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ بندہ سوچ کے حیران رہ جاتا ہے. میرے پیغمبر نے 2 لفظوں میں فرمایا امت کے گناہ گاروں الندم توبہ. توبہ ندامت ہی کا نام ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جو توبہ ہے تمہارا. 2 لفظ ہے، صرف 2 لفظ، یہ جامع کلمات. اللہ اکبر. فرمایا اپنے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے ہیں. اور بات اتنی گہری ہے، مومنوں دنیا میں تنگ نہ ہونا، یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، آخرت میں تمہارے لیے وسعتیں ہیں، فراخیاں ہیں، آسانیاں ہیں، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تمہارے لیے سارا کچھ آخرت میں ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کوئی بندہ کتنا جی لے گا، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال جی لے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی موت ہے، پھر بھی موت ہے. فرمایا اس سے پہلے تم تیاری کرو، دنیا کی تنگیاں برداشت کر لو، آخرت کی وسعتیں تمہیں ملے گی.
الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. پھر آپ نے ایک ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. دو جملے صرف یہ میں جامع کلمات کی ایک دو مثالیں دے رہا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ایک بندہ تم پر احسان کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تمہارے کسی کام آتا ہے، تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے، تم اس کو شکریہ کا لفظ بھی نہیں بول سکتے. تم اس کے احساس تشکر کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ کے احسان پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. فرمایا جو بندہ اتنا فہرست ہے نا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ وہ اللہ کا بھی شکریہ کرے، فارغ اللہ کا شکریہ. یہ میرے پیغمبر کے کلمات ہیں. حضرات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پیار ہے. اللہ نے آپ کو ایسی خصوصیات دی جو کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمائی. حالانکہ وہ بھی عظمتوں والے، شانوں والے، رفتوں والے، مقام والے، ان کی نبوت اور رسالت کو مانے بغیر بھی ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کو جو شان ملی وہ کسی دوسرے نبی کو شان نہیں. یہ خصوصیات ہیں آپ کی. اور آپ شعوری طور پر اللہ کے رسول سے محبت کیجیے. شعوری طور پر اپنے دل و دماغ میں کتابیں پڑھیے سیرت کی. کبھی میرے پیغمبر کی راتوں کا تذکرہ، کبھی میرے پیغمبر کے دنوں کا تذکرہ، کبھی میرے پیغمبر کی جنگ کا ذکر، کبھی میرے پیغمبر کے سفر کا ذکر، کبھی میرے پیغمبر کا گھر میں بیٹھنا، کبھی میرے پیغمبر کا بیویوں سے ناراض ہونا، کبھی پیغمبر کا بیویوں سے محبت کرنا، کبھی اپنی بیٹی سے جو ہے نا وہ اس کے لاڈ اٹھانا، کبھی اپنے نواسیوں سے محبت کرنا، اپنے نواسوں سے پیار کرنا، کبھی میرے پیغمبر کا اپنے دوستوں میں بیٹھنا، کبھی میرے پیغمبر کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل لگی کرنا، کبھی ان سے ہنسنا مذاق کرنا، کبھی ان سے سنجیدہ ہو جانا، کبھی پیار کی باتیں کرنا، کبھی ان کو سمجھا دینا، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کر دینا، کبھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی لین دین کو دیکھو. اور اللہ کے بندو جس زندگی کے جس شعبے میں بھی میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھو گے وہ اسوہ اور رول ماڈل نظر آئیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.